اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم اغن كل فقير اللهم اشب كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات میرے محترم مخاطبین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو اس دعا کے ترجمے اور مختصر وضاحت پر مشتمل ہے، مختصر شرح اس دعا کی کہ جو دعا ہم لوگ سال بھر پڑھتے ہیں نمازوں کے بعد، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد اس دعا کے پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے. دعاؤں کے کتابوں میں آپ سب یہ دعا لکھی ہوئی دیکھتے ہیں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو معصومین کی تاکیدات کو مد نظر رکھتے ہوئے کم سے کم ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں. دعا میں بڑی لطافتیں ہیں، دعا کے سارے سلیقوں کی رعایت اس دعا میں کی گئی ہے. وہ باتیں جو معصومین آداب دعا میں ہم کو سکھاتے ہیں کہ جب دعا کرو تو کیسے دعا کرو، کن لوگوں کے لیے دعا کرو، وہ تمام چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں. اس میں دعا کا پورا ہنر سکھایا گیا ہے. ایک بار آپ سب اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ اگر مسافرت میں ہیں، کہیں بھی ہیں اور آپ کو یاد نہیں ہے یہ دعا اور یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو دعا کا ترجمہ جب آپ ایک دو بار پڑھ لیں گے تو آپ کو دعا کا سلیقہ آ جائے گا. تو اپنی زبان میں بھی ان اصول کی رعایت کریں گے جو معصومین نے پریکٹیکلی اور عملی طور پہ اس دعا میں بتائے ہیں اور سکھائے ہیں. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. دعا جب ہم کرتے ہیں اپنے رب کو خطاب کرتے ہوئے تو ہم اپنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں کہ جو اب عمل کی دنیا سے دور ہو چکے ہیں. دنیا مہد عمل ہے، گہوارے عمل ہے، دنیا بطن عمل ہے، دنیا عمل انجام دینے کی جگہ ہے. لیکن جب انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تب اس کے بعد اس کے لیے میدان عمل ختم ہو جاتا ہے. اب عمل نہیں کر پاتا، جو عمل انجام نہیں دے پاتا اس کے لیے حسرتیں کرتا ہے اور بس کاش مجھے موقع ملتا تو میں دنیا میں پلٹ کے واپس جاتا اور اعمال حسنہ انجام دیتا. لیکن یاد رہے یہ صرف حسرت ہے، یہ صرف حسرت ہے، یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، یہ عملی نہیں ہونے والی، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ پلٹ کے نہیں آتا. اب ایسے میں معصومین کے ارشادات ہیں، علماء کا فرمان ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کو اب چاہیے تو کیا چاہیے؟ دنیا میں جو باقی ہیں ان کی طرف سے اعمال حسنہ کی بھیک چاہیے، خیرات چاہیے، ہدیہ چاہیے، تحفہ چاہیے. جو لوگ چلے گئے ہیں وہ متمنی ہیں، وہ متقاضی ہیں کہ ہمیں بھیک ملے یا ہمیں ہدیہ ملے. اب جانے والوں کے لیے اگر ان کے خدا نخواستہ عذاب مبتلا ہیں تو عذاب سے نجات کے لیے یا ان کے درجات میں اور ثواب میں اضافے کے لیے یہی راستہ ہے کہ جو باقی ہیں وہ ان کو دعائے خیر میں یاد کریں. اسی لیے ہم اپنے سے پہلے اپنے درمیان سے گزر جانے والوں، خدا نخواستہ جس کے ماں باپ رخصت ہو گئے ہیں،
अपने माँ बाप के लिए, अपने अजदाद के लिए, अपने अहबाब के लिए, अपने अकरबा के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम जो अहले कब्र हैं उनके ऊपर रहमत नाज़िल फरमा, उनको खुशियाँ नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा अदखिल अला अहलिल क़ुबूर सुरूर, परवरदिगार जो अहले कबूर हैं उनके यहाँ सुरूर दाखिल कर दे, खुशियाँ दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अग़नि कुल्ल फ़क़ीर, परवरदिगार आलम हर फ़क़ीर को गनी कर दे, जो मोहताज है, जो तंगदस्त है, उसको बेनियाज बना दे अपने करम की वजह से। परवरदिगार तो कुरान में कहता है अंतुमुल फ़ुक़रा व हुवल गनियुल हमीद, तुम सब के सब फ़क़ीर हो, बस गनी और बेनियाज वही है जो रब है। तो परवरदिगार तुझसे गनी मानते हुए तुझे ये दुआ करते हैं कि हम फ़क़ीर हैं, फ़ुक़रा जितने भी हैं परवरदिगार अपनी ग़ना की एक परतों और ग़ना के समंदर की एक छींट, एक कतरा उनके हवाले करते हुए इन फ़क़ीरों की तंगदस्ती को दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा अशबे कुल्ला जाइए, परवरदिगार तू ही ग़िज़ाओं का देने वाला है। सूरह रहमान मुसलसल दलीलें हैं, सूरह रहमान की सारी आयतें दलीलें हैं इस बात पर कि तू ही ग़िज़ाओं का फराहम करने वाला है। परवरदिगार जो भूखे हैं उनको सैर कर दे, परवरदिगार आलम उनको ग़िज़ा दे दे। परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा मक्सो कुल्ला उरियान, जो बेलिबास हैं उनको दौलतें और नेमतें लिबास से नवाज दे। परवरदिगार आलम अल्लाहुम्मा ज़िदैना कुल्ल मदीन, परवरदिगार जो भी मकरूज़ हैं उनको कर्ज से सबूदोशी अता फरमा। तू अगर चाहे तो इंसान का कितना भी बड़ा कर्ज हो वो लम्हों में अदा हो सकता है। खुदाया तुझे जनाब खदीजतुल कुबरा कि जिनकी वफ़ात की तारीख़ हमारे दरपेश है और जो मोहसिन इस्लाम है इस हवाले से कि उन्होंने अपनी दौलतों से लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया है, खुदाया तुझे खदीजतुल कुबरा का वास्ता है। जो लोग भी मकरूज़ हैं उनको उनके कर्ज से सबूदोर फरमा दे। अल्लाहुम्मा फ़रजन कुल्ल मकरूब, परवरदिगार जो भी बेचैन परेशान हाल हैं, गमज़दा और अंदोहनाक हैं, परवरदिगार उनके गम और अंदोह में उनको उनके गम और अंदोह से नजात दिला दे, उनके लिए कुशादगी फराहम कर दे, उनके लिए फ़रज नाजिल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, ख़ासकर आज के अय्याम में ये दुआ बहुत अहम है। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, परवरदिगार हर गरीब को, हर ज़रूरतमंद को उसके वतन तक लौटा दे। खुदाया जितने गरीब और मुसाफिर हैं जो रास्ते में फंस गए हैं, ख़ासकर जो इस वक्त 1441 के माह मुबारक रमज़ान में जो हालात चल रहे हैं, जो वबा और बीमारी दुनिया में फैली हुई है, जिसकी वजह से लॉकडाउन हो गया है, दुनिया ठहर सी गई है, जो जहां है वो कैद हो गया है। बिलखुसूस हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में सैकड़ों और हज़ारों बल्कि लाखों अफराद ऐसे हैं जो अजनबी शहरों में फंसे हुए हैं, उनके रोज़गार के ज़राए भी ख़त्म हो गए हैं। वो अपने अपने स्टेट्स की हुकूमतों से दुहाई दे रहे हैं, तकाज़ा कर रहे हैं। परवरदिगार बिलखुसूस इनमें मैं देखता हूँ जो क्लिप्स आती हैं, जो वीडियो आती है, जो न्यूज़ आती है, लाखों ऐसे अफराद हैं जो रोज़ादार हैं, जो नमाजी हैं, वो अपनी फैमिलियों के साथ या अपने बच्चों को छोड़कर मुसाफरतों में फंस गए हैं। खुदावंद आलम तुझे इमाम हुसैन का और गरीबुल ग़ुरबा इमाम रज़ा का वास्ता है, इन गरीबुल वतनों को इमामों के सदक़े में उनके वतन तक पहुँचा दे। ये रो रहे हैं, ये बिलक रहे हैं, ये तड़प रहे हैं। बच्चे अपने वालिदैन के लिए बेचैन हैं, वालिदैन अपने जिगर पारों के लिए बेचैन हैं। खुदाया माह मुबारक रमज़ान में तुझे गरीबुल ग़ुरबा का वास्ता दे करके, गरीबुल वतन हुसैन इब्न अली का वास्ता दे करके, रसूल आज़म का वास्ता दे करके दुआ करते परवरदिगार जो जहाँ भी परेशान हैं, वतन में फंसे हुए हैं, खुदाया रो रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं। हुकूमतें बहुत सी काफिर हुकूमतें उनकी आवाज़ें सुन नहीं रही हैं। परवरदिगार आलम ज़रिया फराहम कर दे उनके लिए कि वो अपने बच्चों से मिल सकें, बच्चे अपने वालिदैन से मिल सकें। अल्लाहुम्मा रुद्दा कुल्ला गरीब, अल्लाहुम्मा फ़ुक्का कुल्ला असीर, खुदावंद आलम हर असीर को रिहाई नाज़िल फरमा दे। नबी ने इरशाद फरमाया, इमाम सादिक फरमाते हैं, मासूमीन फरमाते हैं, जब रमज़ान का महीना आने वाला होता है तो परवरदिगार आलम
بہت سے گنہگاروں کو آزاد کر دیتا ہے. نار جہنم کے جو مستحق ہیں ان کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے. دنیا میں بھی نہ جانے کتنے اسیر ہیں, نہ جانے کتنے اس میں ایسے ہیں جو بے گناہ ہیں, مومن ہیں, صاحب ایمان ہیں, صاحب اسلام ہیں, جو اسیر ہو گئے. پروردگار تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ, تیری ذات اقدس کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی رحمتیں شامل حال کر دے. تو صرف آخرت میں ان کو نجات نہیں دینے والا ہے, بلکہ دنیا میں بھی اگر تو چاہے تو ان کے لیے ذریعے فراہم کر سکتا ہے اور ان کو نجات مل سکتی. پروردگار عالم ان کو اسیری سے نجات عطا فرما دے. اللہم فک کل اسیر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. پروردگار مسلمانوں کے حالات بڑے تشویشناک ہیں. ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, یورپ اور امریکہ میں بھی بعض اوقات ان کو تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ اقلیتیں ظلم کا شکار ہیں. ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں مسلمان مصیبتوں کا شکار ہیں. مختلف بہانوں سے مسلمانوں کو بدنام کیے جانے اور بہانے بنا کر کے ان کو اذیت میں مبتلا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں, پروردگار کشمیر میں جو مسلمان مصیبت زدہ ہیں, یمن میں جو مسلمان مصیبت زدہ ہیں, پروردگار عراق میں جو مصیبت زدہ مسلمان ہیں, داعش اور IS کے بچے کچھ افراد کے ذریعے جو ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. پاکستان, ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں جو اقلیتیں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں. ہندوستان میں جو مسلمان جہاں جہاں بھی دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے سے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. دنیا میں جہاں جہاں بھی, میں کس ملک کا نام لوں, پروردگار جہاں جہاں بھی ہیں ان سب کو اس مصیبت سے نجات دلا دے. پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران میں جو بھی مسلمان اور شیعہ محبان اہل بیت خاص کر اس زمانے میں وبا اور مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں, ان سب کے امور کو آسان بنا دے اور ان سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے. پروردگار عالم سارے مسلمانوں کے امور کو جو فاسد ہیں, جو خراب ہو چکے ہیں, اس میں اصلاح فرما دے, ان کے حالات کو بہتر بنا دے اور ان کو عمل حسن انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اللہم اشف کل مریض, خدا بندہ جہاں جہاں بھی جو لوگ بھی مریض ہیں, امام سید سجاد کے صدقے میں, 4 معصومین کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما. بالخصوص کرونا وائرس سے جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں, پروردگار ہمارے جاننے والے مختلف ملکوں میں, بالخصوص میرے کچھ اعزاء, کچھ احباب, کچھ جاننے والے USA میں, امریکہ میں جو ہیں وہ اس وبا سے جوجھ رہے ہیں. پروردگار ان سب مومنین کو, ساری دنیا انسانیت کو, بالخصوص محبان آل محمد کو اس بلا سے نجات عطا فرما. جتنے مریض جہاں جہاں بھی جس بیماری مبتلا ہیں, بالخصوص کورونا مرض سے جو لوگ روبرو ہیں, پروردگار امام سجاد کے صدقے میں ان کو شفا عنایت فرما. اللہم سد فقرنا بغناک. پروردگار اس دعا کو دوسرے لفظوں میں پھر ہم تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ہمارے فقر کو, اپنے فقر کے جو شگافات ہیں ان کو اپنے غنا اور اپنے کرم کے نتیجے میں پر فرما دے, یعنی ہماری تنگ دستی کو دور فرما دے. ہمیں اپنے غنا اور اپنے کرم کے نتیجے میں پروردگار عالم ہمیں بے نیاز کر دے اور ہماری فقر اور تندرستی کو دور فرما دے. اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک. پروردگار عالم تو حسین حال میں لوگوں کو مبتلا کرنے والا ہے, تو خود بھی حسین ہے اور مالک حسن حال ہے, اور تو حسین حال سے لوگوں کو روبرو کرنے والا ہے. پروردگار تیری حسین اور صاحب کمال ذات کا واسطہ ہے کہ ہمارے برے حال کو حسن حال میں تبدیل فرما دے. اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر. پروردگار ہمارے قرض کو دور فرما دے. پروردگار عالم ہمیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما. پروردگار عالم ہم تجھ سے یہ ساری دعائیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر شے پر قادر ہے. پروردگار عالم تو نے قرآن میں فرمایا ہے, سورہ یاسین میں فرمایا ہے, اس کے جیسی آیتیں دوسری جگہ بھی ہیں, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, وہ شے ہو جاتی ہے. تو جب تو ایسی قدرت کا مالک ہے کہ ارادہ کرتا ہے چیز محقق ہو جاتی ہے, پروردگار اب تجھے ایسا قادر مطلق مانتے ہوئے, جانتے ہوئے, یقین رکھتے ہوئے, اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو ہمارے تقاضے ہیں اسے پورا فرما دے. خدایا دنیا میں ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, آخرت میں ہماری بخشش فرما. پروردگار عالم ہم زندگی گزاریں
تو اس طریقے سے گزاریں جیسے تو چاہتا ہے، جیسے تیرے بھیجے ہوئے معصومین کی مرضی ہے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو حق پہ ہو، پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو، دم نکلے تو سکون سے نکلے، جیسے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کی روح جب قبض ہوتی ہے، جب موت آتی ہے تو اس طریقے سے آتی ہے جیسے ان کے بدن سے روح ویسے نکلتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ خدایا ہماری موت میں آسانی بھی ہو، خدایا ہماری موت آئے تو حق پر آئے، بالی پہ ہمارے امیر المومنین تشریف لے آئیں، جیسا کہ خدا آپ کا مومنین سے وعدہ ہے۔ محشر میں پل صراط سے امیر المومنین ہمیں تیرے کرم کی وجہ سے بآسانی پار کرائیں۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔